السلام علیکم۔ مالی سال کا اختتام ہو تو نمبر سامنے آتے ہیں، اور نمبرز میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر دو تین ایشوز ایسے ہیں جو بڑے پریشان کن رہتے ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ ایک، پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ ہے، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا اور ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ جو اعداد و شمار ابھی میرے سامنے ہے وہ میں دو تین نمبرز آپ کو ہائی لائٹ کر کے پھر پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ اس میں ایک تو جو پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، اس کی جو ٹوٹل اس وقت اس کا والیوم ہے وہ ہو گیا 37,997 ارب، آلموسٹ 38,000 ارب کا قرضوں کا بوجھ ہو گیا۔ اور اگر اس میں گارنٹیز شامل کر دوں، جس کو وہ پرائم منسٹر الیکشن کمپین میں کہتے تھے 30,000، اگر وہ 30,000 رکھیں وہ آلموسٹ کوئی 45,000-46,000 ارب پہ پہنچ گیا۔ آلموسٹ 50% کے قریب یا 40-45% کے قریب یہ انکریز ہے 3 سالوں میں۔ لارجسٹ ایور انکریز ان پبلک ڈیٹ ان پاکستان ہسٹری، لارجسٹ ایور انکریز ان پاکستان پبلک ڈیٹ۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سر فہرست دیکھیں تو بجٹ ڈیفیسٹ ہے جو 3 سالوں سے ہمارے قابو سے باہر ہے۔ دو تین نمبرز ہیں جو اس سال بھی ابھی اسٹیٹ بینک نے اپڈیٹ کیے ہیں، ابھی 30 جون تک کے پورے اعداد و شمار نہیں ہے، 30 جون کے آئیں گے تو یہ نمبر اور بڑھ جائیں گے۔ ایک اس میں ڈومیسٹک ڈیٹ کا نمبر ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تو اس وقت پاکستان کے اوپر جو سرکاری قرضوں کا بوجھ تھا تقریباً 25,000 ارب تھا، پورا 25 نہیں تھا، آلموسٹ 25,000 ارب روپے۔ اب صرف ملکی قرضہ، ڈومیسٹک قرضہ، غیر ملکی چھوڑ دیں، 116 ارب ہے، وہ 116 ارب ڈالر، صرف جو ملکی قرضہ ہے اس کی اب جو والیوم لیٹسٹ رپورٹ ہوا ہے وہ ہے 26,755 ارب روپے۔ انسسٹینیبل ہے، یہ سسٹینیبل لیول نہیں ہے۔ ہم جتنا پیسہ ٹیکسوں میں اکٹھا کرتے ہیں سارا ان قرضوں کی ادائیگی میں اکٹھا دے دیتے ہیں بجٹ کے اندر۔ 26,755 ارب روپے صرف ملکی قرضے ہیں، 116 ارب ڈالر غیر ملکی ڈالوں گا تو پھر بس اللہ۔ اسی طریقے سے جو بینک بوروئنگ ہے ایک الارمنگلی ہائی نمبر ہے۔ کسی زمانے میں اسٹیٹ بینک سے بورو کر لیا جاتا تھا ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے لیے، اب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرنا، تو ہم بڑا خوش ہو کے ٹی وی پہ آ کے تقریر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک سے ایک پائی نہیں بورو کی۔ اس قدر مطلب وہ گمراہ کن بیان ہے کیونکہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کمرشل بینکوں سے 3,000 ارب بورو کیا۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے لانگ ٹرم جس سے یہ جو فسکل ہول ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے اس سے نکل سکیں۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں 2013-14 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے 25 ارب ڈالر کو ٹچ کیا تھا، اور آج 2013-14 کے بعد آج جو لیٹسٹ نمبر رپورٹ ہوا ہے کوئی 7 سال کے بعد دوبارہ 25 ارب ڈالر کو ٹچ کر کے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سیم پیریڈ میں 25 ارب ڈالر سے 45 بلین ڈالر پہ چلا گیا۔ جو پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوا تھا، اس سال ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 36 ارب ڈالر تھا، اور اس سال جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 31 بلین ڈالر ہے۔ ریمیٹنسز نے ہماری عزت بچائی ہوئی ہے، 10 ارب ڈالر جو اضافی آئی ہیں۔ تو تھنگز آر ناٹ دیٹ گڈ۔ اللہ پاک کرے کہ بہتری آ جائے۔ کوئی مئی جون کے مہینوں میں کچھ نمبر اکانومی میں جو پہیہ چلنے کی رفتار ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اللہ کرے کہ اس میں بہتری آ جائے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صرف دعوے نہیں کرنے چاہیے، عملی طور پر اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام کا ایک حصہ ہمارا اس ایشو پہ رہے گا، دوسرا ہم کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں جس میں نیب کے کیسز کا ایک تواتر ہے۔ کچھ کیسز کے اوپر ہائی کورٹ سے آرڈر آئے، جس میں احسن اقبال صاحب کا کیس تھا۔ وہ کیس کا اگر آرڈر پڑھیں تو نیب کو سوائے شرمساری کے اس میں کچھ نہیں ملتا۔ خواجہ آصف کا کیس ہے، 5.5 ماہ جیل کاٹ کے آئے ہیں۔ کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے ذرائع اور جو اخراجات جس کے اوپر ہے کہ آپ کے انکم اور ایکسپینڈیچرز میچ نہیں کرتے آپس میں، تو آپ کے پاس کچھ ایسٹ بیونڈ مین ہے، کچھ چھپایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو باہر والا پیسہ ہے جو ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے وہ ملا لیں تو اس میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو پھر کیس کیا تھا؟ ریفرنس فائل نہیں ہوا ابھی تک۔ شاہد خاقان کا کیس ہے، شاہد خاقان نے کچھ سال 1.5 سال جیل کاٹی ہے، اس کے اوپر بھی اب انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے درخواست لے کر جائیں گے۔ ایک سوالیہ نشان ہے بے یقینی کا پاکستان کے اندر۔ اکاؤنٹیبلٹی بننی چاہیے لیکن ٹرانسپیرنٹلی ہونی چاہیے۔ ثبوت اکٹھے کریں، تحقیقات کریں جس کے اوپر ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہو جو کورٹ آف لاء کے اندر جا کے اس کے اوپر آپ جرم ثابت کر کے کسی کو سزا دلوا سکیں۔ اس کیس کو لے کر آگے جائیے، لیکن وچ ہنٹنگ، جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے اس قدر زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی کی فضا کو ختم ہی نہیں ہونے دیتی۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ ذاتی دشمنی ہے جو ایک دوسرے سے نکال رہے ہیں، جو ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایک کرپٹ شخص کسی نے کسی پیسے میں کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر پیسہ کمایا ہے، آپ اس کو ثابت کریے اس نے 4 ارب 2 ارب 6 ارب کمایا، اس کو پکڑیے، ساری عمر کے لیے رہا نہ ہونے دیجیے۔
لیکن آپ کے پاس ثبوت ہو نا. خیال لڑائی کریں کہ 30 ارب کا پروجیکٹ تھا, اس میں سے 10% کک بیک کھا لیے, 4 آنے کی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, تو آپ کر کیا رہے ہیں 3 سال سے پاکستان میں. یہ اوور آل ٹاپک ہے آج کے ہمارے ساتھ جو شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. احسن اقبال صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, ویری وارم ویلکم احسن صاحب. اور اس کے علاوہ سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. مانڈوی والا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ہمایوں اختر خان پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمایوں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے احسن صاحب آپ سے شروع کروں گا. کل جو آرڈر آیا ہے اس کے بعد تو مجھے لگا کہ کیس ہی ختم ہو گیا, لیکن نیب والوں نے ہمت پکڑی ہوئی ہے. ہم نے ان کی کافی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, وہ تو ابھی ان کا دل لگتا ہے کہ پکڑ کے آپ کو اندر بند کر لیں گے. کیا پوزیشن کیا ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کافی حد تک اسی بیل کے ڈیٹیلڈ آرڈر میں کر دیا ہے. چونکہ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ گراؤنڈ آف اریسٹ کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا ابھی انکوائری سٹیج کے اوپر, ابھی بیسک انکوائری تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی اور آپ انویسٹیگیشن سے پہلے کسی کو پکڑ رہے ہیں. دوسرا سوال ان کو جج صاحب نے بھی کیا جب انہوں نے ان سے میرا ریمانڈ ختم کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ان سے کیا ریکور کرنا ہے, کیا انہوں نے کوئی قتل کیا ہے؟ کل ہائی کورٹ نے وہ جو بیل کے وہ جو اریسٹ کے اوپر لکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہ کیا اپنے لفظوں میں ہی بتا دیں ذرا. دیکھیے نا, انہوں نے یہی لکھا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کسی کے, آپ ان کو سلب نہیں کر سکتے محض الزامات یا اپنی خواہشات کے اوپر. آپ کے پاس یا تو ثبوت ہو کہ ان کے پاس انٹینٹ تھی کوئی مجرمانہ کرپشن کی اور مٹیریل فائدہ اٹھایا ہے. دیکھیے جو مس یوز آف اتھارٹی ہے, یہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں, یہ اس وقت آتی ہیں کہ آپ کوئی ثبوت دے پائیں کہ انہوں نے کمیشن لیا, انہوں نے کیک بیک لیا, انہوں نے کوئی مٹیریل گین لیا, یا انہوں نے کسی کو مٹیریل گین فائدہ یا پہنچایا, مالی فائدہ حاصل کیا, یا کسی کو غیر قانونی طریقے سے پہنچایا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مس یوز آف اتھارٹی یہ ہے کہ نارووال کے اندر ایک سپورٹس کا منصوبہ کیوں لگ گیا, یہ تو آپ نارووال کے ساتھ پھر امتیاز کر رہے ہیں, وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے ندیم صاحب کہ اس منصوبے کی منظوری جو ہے وہ نارووال کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوا تھا. یہ منصوبہ ادھورا پڑا تھا, ہم نے اس کو مکمل کیا, اور اس کی جتنی کوڈل فارمیلٹیز ہیں, کوڈل فارمیلٹی سے متعلق جو فورمز ہیں جو اپروو کرتے ہیں, سی ڈی ڈبلیو پی نے اپروو کیا, این ای سی نے اپروو کیا, پارلیمنٹ نے اپروو کیا, ڈیولپمنٹ بجٹ میں کیبنٹ نے اپروو کیا. اسی ضلع میں 17 ارب روپیہ بھی کرتارپور کے اوپر لگا. نہ پی سی 1 بنا, نہ سی ڈی ڈبلیو پی نے اپروول کی, نہ ایکنیک نے اپروول کی, نہ پیپرا رولز کے تحت بیڈنگ ہوئی. سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپیہ لگ گیا ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چیئرمین نیب صاحب کو کہتا ہوں, جو کہتے ہیں کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں. چیئرمین نیب صاحب, میں آپ کی ہمت دیکھوں گا اور آپ کے اس لفظ کو کہ فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں. ہیئر از اے کیس. آپ کی ہمت ہے کہ آپ کرتارپور کیس کے اندر پوچھیں کہ پی سی 1 کے بغیر, سی ڈی ڈبلیو پی کے بغیر, ایکنیک کے بغیر, پیپرا کی بیڈنگ کے بغیر کیسے 17 ارب روپے چیلنج کر رہے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, ہمت ہے کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے کبھی. سلیم صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, بڑے کیس تھے زرداری صاحب کے اوپر. بشیر میمن کی رپورٹ 150 ارب کے قریب لے جاتی ہے ان فیک اکاؤنٹس والے کیسز کو. بڑا جاندار کیس تھا, لمبا بڑا تگڑا کیس تھا. اسی طریقے سے شہباز شریف والا کیس ہے, وہ ہنڈی حوالے والا. کچھ نہیں بنا, کیوں؟ ندیم صاحب دیکھیں, میڈیا میں بات کرنے سے یا لوگوں کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. مجھے جہاں تک قانون پتہ ہے, اور میرا خیال مائی کولیگ احسن اقبال صاحب ول انڈورس می, کہ کوئی بھی اکاؤنٹ اگر کسی بینک میں کھلا ہے تو وہ فیک نہیں ہو سکتا. ہم نے سنا ہے آئیڈینٹی تھیفٹ ہو سکتی ہے, مس یوز آف اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, مگر بینک اکاؤنٹ جب کھلتا ہے, اور آپ نے بھی کھولا ہوگا, ہم سب جس روم میں بیٹھے ہیں سب نے اکاؤنٹ کھولے ہوں گے, وہ بینک کا مینیجر اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کا ریفرنس میں سلیم صاحب ویسے ایک منٹ, جو وہ فیک اکاؤنٹس والی سٹوری ہے اس میں کسی کا آئی ڈی کارڈ یوز ہوا ہے. بینک سٹاف مسٹ بی پنشڈ. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, میرا آئی ڈی کارڈ لے جائیں جا کے وہاں ٹرانزیکشن 4 کروڑ کی کر دیں, مجھے پتہ ہی نہ ہو, تو اٹس اے کرائم. دیکھیں وہ دیٹ از اے کرائم کمیٹڈ بائی دا بینک.
تو آپ ضرور ان کو اکاؤنٹ جو پہ ٹھہرائیں. recipients ہیں, مگر جو یہ beneficiaries ہیں, they are نہیں، also part of it. مگر یہ جو فیک اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو کمپنی کے اکاؤنٹس ہیں نمبر 1. اور ان اکاؤنٹس میں بینک نے فیسلٹی دی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی فیک اکاؤنٹ ہوگا کسی کا، چلے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں کہ کسی کا غلط آئی ڈی کارڈ یوز ہوا ہوگا، کسی کی سر اس میں ویسے معذرت کے نہیں ساتھ اگر نہیں ہے، جو بشیر میمن کی رپورٹ آپ پڑھیں تو اس کو ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن ڈیٹیل اسٹیبلش ہوتی ہیں. ٹو مائی ججمنٹ میرا خیال تھا کہ یہ بڑا تگڑی انہوں نے رپورٹ بنا لی ہے، اب تو زرداری صاحب کو سزا ہوئی عدالت سے نہیں ہوئی. وہاں آئی ڈی کارڈ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان کے لنکیجز ہیں، ٹو وے لنکیجز ہیں بٹوین دوز کمپنیز آف زرداری صاحب یا فرنٹ کمپنیز اور وہ جو جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈز یوز ہوئے ہیں. نہیں، میرا دیکھیں پیسہ گھمایا کیسے مجھے گیا؟ ایگزیکٹلی نہیں پتا. یہی ہنڈی والا کا کیس شہباز صاحب کا ہے، پیسہ باہر گیا، ٹیکس بچایا انہوں نے، جو گھما کے لائے ہیں ریمیٹنس کی شکل میں. کبھی وہ مشتاق چینی ہے یا کوئی پاپڑ والا ہے یا جو کون سا ہے. بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں دے آر بینکنگ ٹرانزیکشنز. دیکھیں آپ اگر کسی بینک سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں، غلط کریں صحیح کریں، دے آر بینکنگ ٹرانزیکشنز. انہوں نے چیک لکھے ان اکاؤنٹوں سے اور وہ جس اکاؤنٹوں رئیس میں ثانی گئے. صاحب والا وہ بیان ہو جائے گا سر، ڈگری ہوتی ہے. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا سر. فیک اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ ہے. نہیں، فیک اکاؤنٹ نہیں، میں فیک اکاؤنٹ آپ اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. آپ ٹرانزیکشنز کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غلط ہوئی ہے، فیک اکاؤنٹ کھل ہی نہیں سکتا. سر ندیم میں صاحب احسن صاحب تھوڑا سا آپ اس پر روشنی بتا ڈالیے. دیں. یہ کرائم ہے. آپ میرا آئی ڈی کارڈ استعمال کر کے اکاؤنٹ کھول کے 4 کروڑ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اٹس اے کرائم. سر دیٹس یہ FIA کا کیس ہے. اٹ از اے آئیڈینٹی تھیفٹ. بہرحال ہم تو ہزاروں کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کروڑوں کا مجھے نہیں پتا. نہیں لیکن یہ آپ اس کے اوپر رائے دیجئے. آپ جس اسکول سے آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں امریکہ میں دنیا کا بیسٹ بزنس اسکول ہے، تو اٹس اے کرائم. FIA کا کیس ہے یہ. بالکل. دیکھیے اگر کوئی لا وائلیٹ کسی جگہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر کرائم ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے جو اصل المیہ یہ ہے. نہیں لیکن آپ اس کیس سے جان نہیں چھڑائیے، کیونکہ کچھ کیس ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، کچھ وہ کیس ہیں جو ایکچولی اسٹیبلش ہونے چاہیے یا ان کی جان پرکھ کرنی چاہیے کہ یہ کیسے میرا کارڈ یوز کر کے. المیہ کیا ہے ندیم؟ یہی المیہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز لے رہے ہیں اس کے ساتھ جو جینوئن کیسز ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے. یہ جب میں نیب کی کسٹڈی میں تھا تو میں نیب کے سٹاف کو یہی کہا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے جو کوئی اچھا کام بھی کیا نا، یہ تمہارے بڑوں نے اس کو بھی مینگن ڈال کے تباہ کر دیا ہے، چونکہ اتنی بلیٹنٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. نیب کی حراست میں 1 مہینہ رہا ہوں نیب کے پاس. ہمایوں صاحب آپ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں گے؟ یہ سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا بغیر ثبوت اکٹھے کیے ہوئے، جب تو ثبوت ہو، شواہد ہوں، عدالت حکم دے، ساری عمر کے لیے چھوڑے ہی نہ. جس نے پاکستان سے کوئی 2 لاکھ روپیہ بھی کمایا، 2 ارب تو بہت بڑی رقم ہوتی. اب ندیم دیکھیے، لیٹ سٹارٹ ود پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ایوب خان کے دور میں بھی تھی، بھٹو کے دور میں بھی تھی، ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی، اس کے بعد 2 دور آئے نواز شریف بے نظیر بھٹو کے، اس میں بھی تھی. پہلا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع کیا سو کالڈ، وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، سیف الرحمان صاحب کا بڑا مشہور و معروف تھا. اور پیپل پارٹی سے ذرا پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو مشرف صاحب کا آیا. اس نے شروع میں بڑی سختی کی لیکن بعد میں پھر بزنس مین اور اس طرح کے لوگوں پہ ہاتھ ہولہ کر دیا. یہ 22 سال پرانا لا ہے اور ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے اس قانون کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس میں پاور آف اریسٹ جو چیئرمین کی ہے، بیل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نہیں دے سکتا. اس میں 100 اور چیزیں ہیں. بیوروکریسی نے کام چھوڑا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا برا حال ہوا ہے نیب کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ قانون چینج کریں، لیکن جب ہم چینج کرنے بیٹھے ہیں 1-2 دفعہ تو ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے کہ جو پچھلے 3-3.5 سال سے سیاست ہے کہ بڑی بڑی پارٹی کے لیڈر بچاؤ، وہ ان کو بچانے پہ لگ جاتے ہیں. سیریسلی اگر یہ قانون چینج کرنا ہے تو ہم بڑے عرصے سے تیار بیٹھے ہیں. کہ یہ سیف الرحمان نے شروع کیا تھا اور پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ اس نے کیا حال کیا تھا. بالکل آپ نے سچ بات بتائی. سیف الرحمان نے اس وقت کے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے اور کئی اور لوگ تھے، ان کا بھی یہی حال کیا تھا. لیکن آپ ایک بات بھول گئے کہ اخیر میں سیف الرحمان کا کیا حال ہوا تھا اور PMLN کی گورنمنٹ کا کیا حال ہوا تھا. وہ روتے ہوئے جو تصویریں ان کی چھپی حکومت میں شامل تھے، وہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمایوں صاحب تو اس وقت بھی حکومت کا حصہ تھے، ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب آپ کو اصلاح کے لیے موقع ہے.
مشرف دور میں بھی آپ نے اس کو قریب سے دیکھ لیا, نواز شریف دور کا بھی وہ سیف الرحمان دیکھ لیا, اب تو پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے گنجائش موجود ہے نا. میرے سے سوال ہے ندیم. جی 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 ہمایوں صاحب. ہاں بالکل ندیم, آئی پرسنلی تھنک کہ نیب لا میں بہت خامیاں ہیں. یہ پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف یہ لا بنا تھا, اور اس چیز میں بھی ہمیں اسپیسیفکلی اس کو لا کو چینج کرنا چاہیے. میں نے 2-3 چیزوں کا آپ کو مینشن کیا ہے, اور ویری ڈیفینیٹلی بیوروکریسی اگر ان گڈ فیتھ کام کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کی اکاؤنٹیبلٹی کی, تو عدالتیں ہیں, ایف پی آر ہے, ایس سی سی پی ہے, کمپٹیشن کمیشن ہے. یہ نیب کا کیا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو بار بار انہیں تنگ کرتے ہیں. سلیم صاحب, جو کچھ ایسے ایشو ڈسکریشنری پاور ہے, 90 ڈیز ڈیٹینشن اندر کر دو, احسن صاحب کو دیکھیں گے 90 دن کے بعد ثبوت ہے کہ نہیں ہے, اس سے زیادہ کالا قانون تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو دوسرا یہ جو پاورز ٹو ریسٹ کے لیے آپ نے طریقہ کار طے کیا ہے, پھر اس کے اوپر وہ برڈن آف پروف والا چیزیں ہیں, اس کے اوپر کلیئرٹی لانے کے لیے آپ جماعتیں جب سارے کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں تو پھر آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں, میں ہمایوں صاحب بات صحیح کر رہے ہیں, مگر دا فیکٹ از کہ ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ قانون چینج نہ کریں. اگر دیکھیں ہاؤ اینی قانون کیسے پاس ہوتا ہے, گورنمنٹ قانون لاتی ہے یا اپوزیشن قانون لاتی ہے یا پرائیویٹ ممبر بل آتا ہے, تو وہ بیٹھ کے آپ ڈسکس کرتے ہیں. اگر اپوزیشن نے زیادہ شکیں دے بھی دیں تو آپ ڈسکس تو کرتے. آپ نے تو کہہ دیا نہیں جی آپ اتنی شکیں لے آئیں, ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, اور اس کو آپ نے این آر او کا شیپ دے دیا. تو کسی بھی لا کے اندر, جی مجھے یاد ہے, مطلب آئی ایم ناؤ 12 ایئرز ان پارلیمنٹ, تو یہ مطلب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ہماری گورنمنٹ تھی, ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ہی آپ نے 17ویں ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی یہ تجویز لائی تھی, اس وقت پی ایم ایل این نے اپوز کیا تھا کہ ہم نہیں اس کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں وہ دے ہیو دا رائٹ ٹو اپوز. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ, تو دروازے تو بند نہیں ہو جاتے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اتنی شکیں لائیں, ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے. 36 یہ کیا بات ہے؟ 36 تھی جو انہوں نے تجویز کی تھی, آپ 6 مانگ لیں, 30 پرے پھینک دیں. میں کہتا ہوں 50 ہوتی اس میں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن آگے تو چلیں. بٹ یہ کہنا کہ جی آپ اتنی شکیں لے آئیں اس لیے آپ این آر او مانگ رہے ہیں. احسن صاحب, جو آپ کی جماعت کے اوپر الزام یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے 36 ترامیم تجویز کی اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ جتنے کرپشن کے کیس کھلے ہوئے ہیں آپ سب کو اس میں سے خلاصی. ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ نیب کے قوانین میں وہ ترامیم ہونی چاہیے جن کی سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے نشاندہی کی ہوئی ہے. وہ تمام شکیں جو پاکستان کے آئین اور مروجہ قانون سے کانفلکٹ رکھتی ہیں ان کو آپ ٹھیک کر دیں, ہارمونائز کریں نا. نیب کے قانون کو پاکستان کا جو لا ہے اس سے ہارمونائز کریں, اور جہاں جہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے یا فیڈرل شریعت کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ یہ شک غیر قانونی ہے یا غیر اسلامی ہے, اس کو آپ ٹھیک کر دیں. ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں مانگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جب اتنا کہانی بنی ہے نا, اس وقت صرف ہم ہی نہیں تھے انٹرسٹڈ نیب کے قانون کو ٹھیک کرنے میں, وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس بزنس مین جا کے روتے ہیں, ان کی بھی خواہش تھی. اور یہ جو موو تھی یہ ایک سب کے پھر مشاورت سے کہ اس کو ٹھیک کریں, ملک کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب ہو رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو آپ نے تھوڑی سی وضاحت ہو ہوا یہ جو آرڈیننس آیا تھا وہ 4 تجاویز بزنس مین کو پروٹیکٹ کرنے والا, وہ اس طرف سے آیا تھا, اس کوارٹر سے, جب فیٹ ایف میٹنگ میں جب آپ جا کے ملتے تھے. یہ کہ وہ جو اسپیکر کے گھر میٹنگز تھیں وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کی بھی تجاویز آئیں اور ایک کنسنسس کے اوپر سب اتفاق کر گئے. لیکن وہ 35 نہیں تھی تجاویز. نہیں, وہ جب کنسنسس پرائم منسٹر کے اور شہزاد اکبر کے پاس کیا تو انہوں نے ویٹو کر دیا, چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 90 دن کا اختیار ہے گرفتار کرنے کا یہی ان کا لیور ہے. ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ غلط قانون چلے. بھائی اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر نیب کو کہہ کے اپوزیشن کے لوگوں کو اس کالے قانون کے تحت گرفتار کرواتا ہے, آپ کی حکومت کی رضامندی سے گرفتار کراتا ہے, اور ہر وہ پولیٹیکل کیس جو آپ بناتے ہیں اس میں 35 سے 40 سرکاری افسروں کو آپ چھلنی سے گزارتے ہیں, اور ہر افسر جو پیشی بھگت کے جاتا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ میرے فرشتوں کی توبہ, آئندہ میں نے کسی دستخط کیے فائل کے اوپر. یہ بات میں نے, اب میں آپ سے تھوڑی اور کر دیتا ہوں, ہماری حکومت جب ختم ہو رہی تھی
تو ایک بڑی طاقتور شخصیت کو ان کے سامنے کہی تھی کہ ہماری حکومت کا تو بندوبست آپ نے کر دیا ہے، یہ نیب اور سپریم کورٹ اور یہ سارا لگا کے، لیکن میری بات اب آپ نوٹ کر لیں کہ اب پاکستان میں کوئی حکومت چل نہیں سکتی اس انتظامی پیرالسس کے بعد۔ میرے خیال میں اس شخصیت کو ریئلائزیشن ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اسی لیے وہ بزنس مین کی پروٹیکشن کے لیے وہ 4 تجاویز آئی تھی، لیکن پھر معاملہ رکا کیوں، وہ آگے رکا کیوں اس چلا؟ لیے کہ عمران خان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کی جو کالی شک ہے اس کے ذریعے وہ اپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو جب چاہیں وچ ہنٹ کریں۔ یہ صرف عمران خان کی جو ایک جیل بھرنے کی سوچ ہے نا کہ جب چاہا جس کو چاہا آپ کو بھی نوٹس دے دیا، اگر آپ ایف آئی اے کے قابو نہیں آئیں گے تو کوئی ایک بندہ جو ہے کالے، اب دیکھیں میرے اوپر جو کیس بنا، آپ کو خوشی ہے کہ حیرانی ہوگی، ایک پنڈی کا ایک ایسا اخبار ہے کہ جس کا کبھی آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس میں ایک فرضی سٹوری چھپوائی کہ جی بارڈر سے 800 میٹر دور یہ پروجیکٹ لگا ہے اور اس پہ 6 ارب روپے خرچ ہو گئے ہیں، جبکہ 2.9 بلین اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے اور 2.5 ارب اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک۔ وہ بوگس خبر پہ نیب نے پریس ریلیز جاری کی کہ چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس لے لیا اور انکوائری شروع کر دی ہے۔ اس طرح تو یہ کام کرتے ہیں۔ ہمایوں صاحب سے پوچھیں، ہمایوں صاحب سیف الرحمان کا اگر انجام سامنے رکھا جائے اور کتنا ان پاپولر ہوئی پی ایم ایل این کی حکومت ان اقدامات کی وجہ سے، یو نو دیٹ کہ 12 اکتوبر 99 کے وقت کیا صورتحال تھی اس سے پہلے، تو آپ کو تو ان اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، دوبارہ سیف الرحمان کسی کو بننے کا موقع نہیں دینا چاہیے، دوبارہ کسی کو جیلوں میں ڈال کے ظلم نہیں کرنا چاہیے، آپ ثبوت اکٹھے کریں پھر سزائیں دیں عدالتوں کے ذریعے۔ ندیم، آپ نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہ ہر مہذب ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ میں نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اس ایکٹ جو کہ 22 سال پرانا ہے اور 5 سال کی پوری ٹرم کی حکومتیں پیپل پارٹی پی ایم ایل این کی گزر چکی ہیں، آئرونیکلی مجھے معلوم ہے کہ پیپل پارٹی نے کوشش کی تھی کہ اپنے دور میں کہ اس ایکٹ کو چینج کیا جائے۔ آئرونیکلی پیپل پارٹی نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 62 63 کی کچھ کلازز میں تبدیلی لائی جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جب حکومتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں، جو کہ اس وقت نون لیگ تھی، تو ان کو اس چیز کی اہمیت نظر نہیں آئی۔ ہم تو وہ پہلی حکومت ہیں جس نے نیب کا آرڈیننس پیش کیا، اس کو ٹیبل کیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے آرڈیننس میں بے شک وہ جو آرڈیننس کا وہ حصہ جو پبلک آفس ہولڈر پہ اپلائی کرے یا اور جو انہوں نے اب انکروچ کیا ہے اور یہ اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آ گئے ہیں اور بیوروکریسی تو پبلک آفس ہولڈر ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں آپ کہ یہ چینج ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی انکروچ کرتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی آ گئے، گورنمنٹ آف دی ڈے ایگزیکٹو اس بات کو اکنالج کر رہی ہے، تو کریکٹ کس نے کرنا ہے سر؟ کریکٹ میں نے تھوڑی کرنا ہے، آپ ہی تو حکومت ہے، آپ کریکٹ کریے، ان کو انکروچ مت کرنے دیجیے۔ دیکھیے انکروچمنٹ ہوتی ہے کہ مختلف قابل احترام جج صاحبان مختلف ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، وہ اپنی ایک ججمنٹس دے دیتے ہیں اور ایک ادارہ جو ہوتا ہے اس ججمنٹ کو اپنی انٹرپریٹیشن دے کے وہ انکروچ کرتا ہے۔ وہ صرف تب صحیح ہو سکتا ہے کہ جو قانون ہے اور جو رولز ہیں ان قوانین اور رولز کو ہم نئی لیجسلیشن سے ٹھیک کر سکیں۔ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ نے خود فرمایا 34 شکوں کی ایک لسٹ سامنے آ گئی۔ اگر کوئی جینوئنلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہماری اس لا کو چینج کرنا چاہیں تو وی آر ولنگ ٹو وی آر گیم۔ ایک بریک کے ساتھ رہیے گا۔ کشمیر میں انتخابات کی وجہ سے سیاسی ماحول میں گرما گرمی بھی بڑھی ہے، تو آج مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑا دھواں دھار قسم کا، پہلے وہ دکھاتے ہیں، آپ کو دکھائے گا۔ کیا کشمیر چور کو، آٹا چور کو، بجلی چور کو، دوائی چور کو، چینی چور کو، روٹی چور
फरीशत चोर को कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देगा? क्या तुम आजाद कश्मीर वालों को ये बताने आ रहे हो कि मेरी नालायकी और नाअहली के बाद सुकून अब सिर्फ कब्र में है, तो तुम लोग भी कब्र में सुकून के लिए तैयार हो जाओ? बिलावल भी बोले मोदी का याद दिखाएगा जी। हम ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। ये वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इसका जवाब भी दिया, वो भी दिखा दें। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। जी, अगर सलीम साहब आप जवाब देना चाहें क्योंकि उन्होंने बिलावल पे कमेंट किया तो यू हैव सर ये देखें, ये इस टाइप के कमेंट्स मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मतलब जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसे तब वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है मरियम की। नहीं देखिए, कई दिनों से हम सोच रहे थे इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में यहाँ पे मार्शल की हुकूमतें थीं, यहाँ पे नून थी, पीपल्स पार्टी थी, केयर टेकर्स की भी थीं। भारत को कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत को बदले। मेरा ये सवाल है कि 2019 में भारत के थ्रेट परसेप्शन में पाकिस्तान क्यों इतना कमज़ोर हो गया कि भारत ने यकतरफा तौर पे कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को बदला? अगर हम दफाई लिहाज से कमज़ोर नहीं हुए थे तो क्या फिर हुकूमत ने किसी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए उनको इजाज़त दी कि वो ये काम करें? ये इतना बड़ा वार हुआ है कश्मीर के ऊपर जो 72 साल में भारत कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इसकी जिम्मेदारी तारीख इस हुकूमत पर और इमरान न्याजी पे डालेगी। हुमायूं साहब आप क्या कहते हैं? ये बड़ा इशू है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डे 1 से आज तक कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है और अभी वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। नदीम, मुझे हैरानी होती है कि 4 मरतबा हमारी जो दो बड़ी पार्टीज हैं PMLN और पीपल पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में रह चुकी हैं 4 मरतबा। ओके, मुझे ज़रा एक बात बता दें कि कश्मीर के कॉज के लिए अदर देन रेटरिक और अदर देन वॉक्स करना और हड़ताल करना, इन पार्टियों ने किया क्या है इंटरनेशनल फ्लोर? यस, कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने किया है जो जदोजहद आज़ादी उधर जन्म ली है पिछले 30-35 साल से, लेकिन इन पार्टियों ने नहीं किया। हकीकत यह है, मेरे से ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। सेकेंडली, यस, 72 साल में पहली दफा एक मोदी आया और 72 साल में मोदी ने, मैं समझता हूं कि गलती की है और 72 साल में पहली दफा इमरान खान ने कहा है कि अगस्त 5 का जो इक़दामात थे उनको रिवर्स किया जाएगा, फिर इंडिया से बात की जाएगी। और ये मोदी ने अपने लिए गड्ढा खोदा है क्योंकि चाइना जो है वो 62 के बाद पहली मर्तबा रात के अंधेरे में आया है और उस नो मैन्स लैंड पे कब्जा करके बैठ गया है। आई पर्सनली थिंक कि मोदी साहब को ये बहुत सी चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी और इस चाइना फैक्टर को हैंडल करना पड़ेगा जिसने मौके से फायदा उठाते हुए इंडिया के अंदर आके बैठ गया और दुनिया जो है वो पर नहीं पता नहीं हिला सकती। काम किया है उसने, अपने बॉर्डर सिक्योर किए हैं। वो जो ले वाली वो रोड थी उसके ऊपर वो आगे नदीम, उससे हमारे केस पे भी फर्क पड़ेगा। आपको वक्त बताएगा। हम 5 अगस्त के बाद एक दफा कॉटन इंपोर्ट की इजाजत दे दी थी ICC ने, अगले दिन पता चला गलत काम कर लिया, फिर रिवर्स किया। नहीं, देखिए नदीम, इसके अलावा नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन की कि इस इकदाम के बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए। 2 साल हो गए हैं। चलिए सरबराहान तो छोड़िए, वज़राए ख़ारजा बुला लेते। चले वज़राए ख़ारजा छोड़िए, सेक्रेटरी ख़ारजा बुला लेते। सेक्रेटरी ख़ारजा छोड़िए, कोई चपड़ासियों का इजलास बुला लेते दिखाने के लिए। देखिए, ये मोदी पहली दफ़ा नहीं आया, हमारी हुकूमत में भी 5 साल हमने मोदी के साथ गुजारा किया है। जुर्रत नहीं हुई थी मोदी को इस इंतहाई कदम की। मैं सवाल मेरा बरकरार है कि इंडिया की थ्रेट परसेप्शन में पाकिस्तान के हवाले से
کیا تبدیلی آئی کہ وہ اتنا بڑا قدم بآسانی اٹھا گیا؟ اب 2 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے فلسطین کے اندر اسرائیل کی بڑی لابی تو نہیں نا دنیا میں، وہ انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں کر سکا، اور جو مناظر فلسطین سے نکلے جنگ کے، انہوں نے اتنا بڑا دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کو جنگ بند کرنی پڑی۔ بھارت نے 2 سال سے انفارمیشن بلیک آؤٹ رکھا ہوا ہے، سینسرشپ رکھی ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں وہ سینسرشپ اٹھوا سکے؟ ہمایوں صاحب، میں اگین میں ندیم آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری سیاسی قوتیں، او آئی سی، وزراء کا، سیکرٹریز کا، چلیں چپڑاسیوں کا بھی بلا لیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج تک یہ کتنے اجلاس ہوئے ہیں، اور ان اجلاسوں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی پہ کیا فرق ڈالا ہے، جو کہ ہم ایک اجلاس بلا کے کہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا؟ اس طرح اسٹیٹ کام نہیں کرتے۔ اگر اسٹیٹس کو کام کرنا ہے تو اس کی اور طریقے ہوتے ہیں۔ فارن پالیسی ہوتی ہے، اس سے کشمیر میں کیا فرق پڑا ہے جی؟ تو سر پھر آپ کیا کرنا وہ تو ادھر کا ادھر ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ فارن پالیسی سے ہی آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا، آپ نے فوج کشی تو کرنی نہیں ہے۔ 72 سال میں ندیم ملک او آئی سی کی میٹنگز بلا بلا کے یہ اس فارن پالیسی نے کشمیر کا رتی بھر فرق نے، کشمیر پہ جب پریشر پڑا، تو آپ کے اور خیال میں اب ہمیں یہ جو کیا مودی کرنا کا چاہیے؟ ایکشن ہے، OIC یہ سے تو پچھلے فائدہ نہیں ہوا، 25-30 رتی سال بھر کا کی تو اب جو کیا کرنا چاہیے؟ کشمیر میں سٹرگل تھی، اس کو دبانے کے لیے یہ پریشر تھا۔ یہ پریشر جو ہے یہ کسی سیاسی پارٹی، پاکستانی سیاسی پارٹی کی وجہ سے آکوپائڈ کشمیر میں اس نے جنم نہیں لیا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بھی 2 سال سے آپ سینسرشپ اٹھوانے کے لیے، کشمیر کے عوام کو ان بنیادی حقوق دلوانے کے لیے کیوں نہیں لابی کر سکے؟ دیکھیے ہمارے وزیر خارجہ کی ڈپلومیسی کا آپ اندازہ کیجئے، ہر جمعے ہفتے کو ملتان شہر جاتے ہیں، اپنے جو گلی محلے کے کاؤنسلر ہیں انہیں دائیں بائیں بٹھاتے ہیں، کسی نے پٹکا باندھا ہوتا ہے، کسی نے کوئی اور ٹوپی لی ہوتی ہے، کسی نے نیلے کو پیلا، ان کے درمیان ان کی کمپنی میں بیٹھ کے امریکہ کو کبھی سنا دی، کبھی کسی اور ملک کے وزیر خارجہ کو ایک بڑک لگا دی۔ بھئی آپ کا تو فرض تھا کہ آپ pہلے سال ملک میں نہ بیٹھتے، آپ جو سیکیورٹی کاؤنسل ممبر کنٹریز ہیں ان کے کیپٹلز میں جاتے، آپ فرینڈز آف پاکستان کے کیپٹلز میں جاتے، آپ تھنک ٹینکس میں جا کے لیکچر کرتے، دنیا کو سینسٹائز کرتے کہ یہ ہیومن رائٹس کی کتنی بڑی کلیمٹی وہاں پر ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج تک کشمیر اسپیسیفک وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ نے کتنے دورے کیے ہیں؟ آپ نے کتنے وفود بھیجے ہیں بین الاقوامی دارالحکومتوں میں؟ ان کی تو ساری حکومت جو ہے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کرائسس آپ کر دیں، ترجمانوں کا اجلاس، ترجمانوں کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہمایوں صاحب، میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے، میں نے شروع میں کہا کہ 4 مرتبہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت آ چکی ہے، جہاں ہمارا جو پورا فورن آفس ہے اور ہمارا پورا جو دنیا میں ایک انفراسٹرکچر ہے، obviously وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن میرا کہنا اور ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل چیزیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے اور اگر آپ نے کشمیر میں کچھ کرنا ہے تو وہ ان چیزوں سے حل نہیں ہوگا۔ اور مجھے یہ آپ دونوں پارٹی کے سینئر رہنما تشریف رکھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ 4 دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ مجھے ایک ایکشن بتا دیں، دونوں پارٹیاں ایک ایکشن بتا دیں جو آپ نے کشمیر کے لیے کیا ہو، جس سے کشمیر کی جدوجہد آزادی میں فرق پڑا ہو۔ دیکھیے ہمایوں صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا نا، کم از کم سٹیٹس کو فارن مینٹین منسٹرز کا رکھا۔ اجلاس بلانا، کشمیر کی متنازع حیثیت زندہ تھی اور برقرار تھی۔ آپ کے دور میں بھارت نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو بھی ختم کر دیا۔ ہمارے دور میں کوئی چلے آپ کے بقول گین نہیں نہ ہوا تو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا۔ آپ کے دور میں تو ناقابل تلافی نقصان ہوا کہ بھارت کشمیر کو ہڑپ کر گیا۔ اس کا جواب دیجئے، تاریخ we میں are دینا not پڑے گا آپ کو۔ responsible for that, Hassan. You cannot blame this government for that. Sorry, I cannot accept that. Who should I blame then? Who should I blame? Well, you should blame Modi. No.
मोदी 5 साल पहले भी था मेरे भाई। आप लोगों के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उससे, आप अपोजिशन में रहते हुए जाके को लॉबिंग कर लेते हैं ना। वो ये है कि हम भी कुछ इस किस्म का काम आप अपोजिशन में रहते हुए लॉबिंग कर लेते, यू हैड गुड रिलेशंस विद नहीं, अब तो मुझे जो यही तो बात कर रहे हैं। हारून साहब क्या कहा है, क्या कहा उन्होंने कि कश्मीर का भी सौदा होने जा रहा है। नहीं, देखिए इनकी बात से जो दलील है ना, उसका जो लॉजिकल मतलब है वो ये है कि कोई पाकिस्तान को चपत लगा दे, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसको नदीम मलिक अगर इजाजत हो, को खुदा ना खास्ता कोई और पाकिस्तान का नदीम मलिक नुकसान अगर कर इजाजत दिया, हो, हम कहेंगे जी हमसे ना पूछें, उससे पूछें उसने नुकसान क्यों किया है। जनाब कमाल है आपकी ये वेल नदीम मलिक, आई हैव वन क्वेश्चन, अगर आपकी इजाजत हो। जी सर, गो हेड। ये देखिए, वी ऑल नो कि पीएमएलएन के लीडरान के बीजेपी और मोदी साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इससे ज्यादा इंसिनुएट नहीं करना चाहता, लेकिन पीएमएलएन इस वक्त इस हुकूमत का बहुत पार्लियामेंट का हिस्सा है और अरसे दराज से रही है। सिर्फ इक्तदार में रहने से ही आप मुल्क की क्यों खिदमत कर सकते हैं? अगर मोदी ने ये कदम लिया था तो आपने क्या इकदामात उठाए अपने ये जो गुडविल एग्जिस्ट करती थी उसको यूज करते हुए कि ये मोदी साहब आपने गलत काम किया है, पाकिस्तान को नुकसान है, इससे लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, आप विड्रॉ करें। क्या इकदामात किए हैं जी पीएमएलएन ने? नहीं है, इनको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन फॉरेन पॉलिसी देखिए हम ये कर सकते थे हुमायूं साहब कि जहां मैं आवाज उठाने की बात कर रहा हूं, मैं फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात नहीं कर रहा। हम कौमी असेंबली के अंदर खड़े हुए, आपने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर सारी ऑपोजिशन को तलब किया कि सॉलिडारिटी करें, हम अपने इख्तलाफात छोड़ के वहां गए, हमने आपको ब्लैंक चेक दिया कि कश्मीर के लिए हमें जहां इस्तेमाल करना है करें। मोदी कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारी हुकूमत की एक इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी थी। नवाज शरीफ साहब का ये सेरा है कि वो वाजपेयी को लाहौर लाए, ऐलान लाहौर जैसा डिक्लेरेशन हुआ जो आज भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक संगे मील है कि पहली दफ़ा बायलैटरल लेवल पे इंडिया ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड मैटर तस्लीम किया। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यही मोदी साहब पाकिस्तान चल के हमारे पास आए। आज आप कहते हैं कि वो हमारे फोन ही नहीं उठाते, आज आप तैयार हैं कि हमारे साथ कोई मोदी का चपड़ासी भी मुज़ाकरा। यही वजह है ना, मैं कह रहा हूं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करें। नहीं, ये दुश्मन आपसे बात करता है जब आपकी इज्जत होती है, जब आपकी ताकत होती है। कमजोर के साथ कोई बात नहीं करता। आपने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है कि आज हमारे दोस्त भी हमसे दूर हो गए हैं। अच्छा, एक इकॉनमी के 2-3 नंबर्स हैं, मैं उस पर भी चाहूँगा आप तीनों लोग क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस एरिया में, तो उनसे राय ले ली जाए। आपसे सलीम साहब, सबसे पहले ये जो डेट का नंबर है ये अलार्मिंग है, और इसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट $31 बिलियन, अनदर नंबर, ये बैंक बोरिंग बहुत बड़ा ये नंबर। मैं आपको बता दूं कि 100% डेट टू जीडीपी रेशो पे हम चले गए, तकरीबन 100% होगी, बिल्कुल। एंड वी आर नॉट व्हाट वी कॉल इन बिजनेस, हुमायूं साहब भी समझते होंगे, वी आर नॉट नो मोर अ बैंकेबल कंट्री। ठीक है ना, हम कंपनीज के लिए ये यूज़ करते हैं कि जी कंपनी की बैलेंस शीट ही नहीं अलाउ करती कि ये इसको बैंक्स लोन दें, तो हम एज अ कंट्री वी आर नॉट बैंकेबल। और मैं आपको बता दूं कि इतना कोई ड्रास्टिक मेजर करना पड़ेगा पाकिस्तान को क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये गवर्नमेंट कुछ ना कर सकी, और जो कि हमें नज़र आ रहा है कि 3 साल में डेट जो है वो 70 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये आगे जो भी आएगा, I hope can that person can take those difficult decisions to save the country from bankruptcy. क्योंकि कोई इंडिकेटर हुमायूं साहब भले अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पाकिस्तान से कंपेयर कर लें कि कोई इंडिकेटर मुझे बता दें इस पाकिस्तान की बैलेंस शीट का जो कि आपको ये होप दिलाए कि ये सही हो जाए। 25,000 अरब से 38,000 अरब कर्जा हुआ है, मोर देन 50% इंक्रीज है इन 3 बिल्कुल years। नदीम जो सबसे बड़ा It's a अलमिया है, nightmare देखिए scenario। हमारे दौर में हमें ये बहुत ब्लेम देते थे, 5 सालों में 10,000 अरब कर्जा लिया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी दिया, क्योंकि वो कर्जे
प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में गए, आपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि आपके ग्रोथ में یہ कंट्रीब्यूट करता है. 13,000 ارب کہاں گئے؟ یہ 13,000 ارب سارے کا سارا ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں چلا گیا کیونکہ آپ انٹائرلی ایک اینٹ نہیں لگی. آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ تو 50% کٹ ہو گیا ہے. تو آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ فائنانس نہیں کی, آپ نے 9% کے قریب 8.5% کے قریب جو فسکل ڈیفیسٹس ریز کیے ہیں ان کو فائنانس کرنے میں جھونک دیے. دس از واٹ دے کال ڈیڈ ڈیٹ, ان پروڈکٹیو ڈیٹ. یہ ہے گلے کا پھندا, واپس کیسے یہ ہے دیں گے؟ ڈیٹ ٹریپ. اچھا اب میری جو 1-2 منٹ مجھے دے. دیکھیے پاکستان سٹینڈز ایٹ اے تھریش ہولڈ. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دس از اے ٹائم. ہم یہ 1-2 بلین جو ایکسپورٹ بڑھا لیتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. جس ملک نے ترقی کی ہے ایف ڈی آئی اور ایکسپورٹ کے ساتھ کی ہے, اور 1-1 بلین کے ساتھ نہیں, 5-5 10-10 بلین کی جمپ لگائی ہے. ہمارے سامنے 2 کوشچن ہیں. کیا ہم $200-250 بلین کی ایکسپورٹ پہ جا سکتے ہیں اور کتنی جلدی جا سکتے ہیں؟ کیا ہم ویتنام جو $28 بلین کی ایف ڈی آئی لیتا ہے, ہم بھی 25-30-35 بلین کی ایف ڈی آئی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اچھا اب ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی؟ ایف ڈی آئی آتی ہے ایکسپورٹ سے پہلے, چونکہ ایف ڈی آئی آئے گی, ٹیکنالوجی لائے گی, انوویشن لائے گی, آپ کو گلوبل سپلائی چین سے انٹیگریٹ کرے گی. پاکستان میں ایف ڈی آئی اس لیے نہیں آ رہی 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کی وجہ سے لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. 2 ہر انویسٹر دیکھتا ہے اسٹرینتھ آف لیگل سسٹم. جہاں پہ آپ لیگل سسٹم کے مینوپولیشن کی روزانہ کہانیاں سن رہے ہیں, وہ فورن انویسٹر کہتا ہے کہ میں اپنا پیسہ یہاں محفوظ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. ریکارڈنگ کے اوپر آج بھی آرڈر آیا ہے جی, وہ جو لندن کورٹ کا آرڈر ہے, آج کا آرڈر ہے. تو لہٰذا کرپشن کی کلوزز اب آپ نہیں ڈال سکتے. اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور لیگل انسٹیٹیوشنز پہ انٹرنیشنل انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں لے کر آئیں گے, یہ ملک اس طرح لیپ فراگ نہیں کر سکتا. انکریمنٹلزم از ناٹ اے سولوشن. ہمایوں صاحب یہ بڑا ٹاپک ہے, آپ نے تو تھنک ٹینک پورا اس ایشو پہ بنایا ہوا ہے. یہ سسٹینیبل ڈیٹ نہیں ہے جہاں پہ ہم آج آ گئے, ہمارا ریونیو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ندیم آپ مجھے اگر 3 منٹ دیں. دیکھیے ہمارا ہوتا کیا ہے جی, یہ بڑی بڑی پارٹیز, چاہے فوجی دور ہو چاہے ان بڑی پارٹیوں کا دور ہو, ہم ہمیشہ پچھلی دور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے. لیٹ می گیو یو اے فیو ٹرینڈز. لاسٹ 30 years, every government which has come has increased the debt and corresponding debt service charge. So obviously اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ اتنا ہی بڑا ڈیٹ جو ہے سروس کرے گی, اس میں جو خامیاں ہیں اکانومی میں وہ اتنا ہی بڑا اپنا کرنٹ خرچہ جو ہے وہ بھی ڈیٹ لے کے پورا کرے گی. مجھے بتائیے کون سی گورنمنٹ ہے جس نے ڈیٹ کم کیا ہے؟ ہر گورنمنٹ نے بڑھایا ہے. پیپل پارٹی 40 بلین, مشرف 40 بلین چھوڑ کے گیا فورن ڈیٹ, پیپل پارٹی 60 بلین, پی ایم ایل این 95 بلین, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈیٹ بڑھ گیا ہے. آبویسلی 95 بلین کون اتارے گا؟ اور مجھے بتائیں کہ 30 سال سے ہم جو ڈیٹ لیتے ہیں وہ 1/3 ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک پارٹی نہیں ہے, اکراس دا بورڈ. اور 2/3 ہم خرچ کرتے ہیں پچھلا ڈیٹ اتارنے کے لیے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر پورا کرنے کے لیے. تو مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارا دور اچھا تھا اور فلاں دور اچھا تھا. انٹرنیشنل فنڈز کے ہیں, ملٹی لیٹرل کے ہیں. پاکستان کا ڈیٹ ٹریپ جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ بننے جا رہا ہے. rather than going for the solution. سر ڈومیسٹک ڈیٹ آپ کا 26,755 ارب ہو گیا. 26,755 ارب. چلے ہمایوں صاحب, یو ٹیل اس واٹ از the solution. ندیم ملک, بیکاز تاریخ کا سب سے بڑا ڈیٹ جو ہے فورن ڈیٹ اور ڈومیسٹک پورا اوور آل ڈیٹ اینڈ لائبلٹی انکلوڈنگ فورن, وہ تو ہمیں ملی تھی تاریخ کی سب سے بڑی. تو obviously ہم نے اس کو سروس کرنا ہے. آپ نے کر لیا 3 سالوں میں. ڈیٹ سروس چارج جو ہے فسکل اکاؤنٹ کا سب سے بڑا چارج اب ڈیٹ سروس ہو گیا ہے. obviously اگلی حکومت نے, اگلی جو حکومتیں آئیں گی اس کو اس سے بھی زیادہ مسائل پیش آئیں گے جب تک کہ ہم اپنے کی اسٹرکچرل چینجز نہ کریں. خان, اشفاق تولا, حفیظ پاشا, جتنے بھی نون نام تھے, جب آپ ڈیویلیویشن کے ساتھ 13.25% پالیسی ریٹ لے گئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ $40 ارب کا اضافی بوجھ اکانومی پہ ڈال دیا انہوں نے. اس وقت مجھے وہ بات شوکت ترین صاحب نے اپنے انٹرویو میں بولا ہے 1500 ارب کی اضافی ڈیٹ سروسنگ اور 3,000 ارب کی ڈیویلیویشن کی کاسٹ.
آپ یو ہیو کریٹڈ اے ہول فار یور سیلف. Well, اس میں پاکستان Nadeem, نکلے گا I'd کیسے؟ like to comment on that, please. I'd like to comment on that. جی سر. جی سر. Can I? یس سر گو ہیڈ. دیکھیے یہ اوور ویلیویشن آف روپی جو ہے اب نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس اس وجہ سے انکمپیریٹو نہیں ہوں گے. ہاں ٹیکنالوجی کانٹینٹ نہیں ہے اس وجہ سے ضرور ہوں گے, اور ویلیوڈیشن نہیں ہے ضرور ہوں گے, لیکن اوور ویلیویشن آف روپی کی وجہ سے نہیں ہوں گے. یہ اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آپ 30 سال کی ہسٹری دیکھیں, میرے پاس ادھر فگرز پڑے ہیں. 18% تک پی ایم ایل این کے دور میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے. 18% 90 کی دہائی کی شروع میں دیکھ لیں. پیپل پارٹی کا جو دور آیا ہے یہ جو 2008 کے بعد 13.5-14% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے. I am not in favor of this IMF policy کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے سے ڈیمانڈ کنٹرول ہوتی ہے. It doesn't apply in this country. So let's not just look at things in isolation. You know, these are IMF policies. آپ کو اپنی پالیسی پہ اور گورنر صاحب کی اس ڈیسیژن کے اوپر کسی وقت جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے کتنی بڑی کاسٹ پے کی ہے اکانومی اور کی. اس کے بعد اگلے 2 سال اگلے الیکشن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں and become totally careless. ایک جملہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا, پاکستان جہاں کھڑا ہے, حکومت کی پولرائزیشن اور ریاست کی گروئنگ ایلینیشن ٹو ڈفرنٹ گروپس, دیز آر ریسیپیز فار ڈیزاسٹر. Pakistan now needs to come back to the table. How can we run this country according to constitution? Inclusive governance کیسے لے کر آئیں, political stability کیسے لے کر آئیں, legal اداروں پہ اعتماد بحال کیسے کریں. یہی راستہ ہے جس سے ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. یہ جو کچھوے والی چال ہے انکریمنٹلزم کے $1 بلین ایکسپورٹ بڑھ گئی تو ہم نے بنگڑے ڈالنے شروع کر دیے. ایک لائن آپ بھی. سر میں تو کہوں گا کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. اینڈ وی شوڈ گو ٹورڈز اے چارٹر آف اکانومی جس پہ کنسنسس ہونا چاہیے اینڈ نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ. جیسے ہمارا نیوکلیر پروگرام تھا نا صاحب, ہم نے کیوں سکسیڈ کیا؟ ہم نے اسی لیے سکسیڈ کیا کہ ایوری بڈی واز آن دا سیم پیج. اکانومی پہ بھی ساری پارٹیاں شوڈ بی آن دا سیم پیج. اکنامک ایجنڈا آف پاکستان شوڈ ناٹ بی ڈسٹربڈ بائی اینی ون اینڈ نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ. میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی. اکانومی ریسٹ آن گڈ پالیٹکس, گڈ اکانومی, اور گڈ اکانومی سے گڈ ڈیفینس. احسن اقبال صاحب, خان صاحب, سلیم صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.